الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرفا يتباهون به وإن بهاء أمتي وشرفها القرآن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عزمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قدم قدم پہ برکتیں
نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. اور جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک, وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا. انتہائی واجب الاحترام قابل سب تکریم و تعظیم برادران اسلام, بالخصوص ہمارے لیے انتہائی مرد عزیز شخصیت, میری مراد عالم باعمل ممتاز عالم دین خطیب جامعہ مسجد ہاضہ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد سلطان صاحب زیدہ مجدور آج کی اس محفل میں تشریف فرما, علماء کرام, قرائے اعظام, شاہد میں سب کے نام لے سکوں. میں اس بات پر شرمندہ ہوں آپ کا ممبر بہت زیادہ اونچا ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر مجبور ہو گیا ہوں کہ میں سفید داڑھی والے اپنے بزرگوں سے, اپنے اسلاف سے, حضرت اقدس سے اور قرائے کرام سے اونچا بیٹھا ہوں. اللہ رب العزت مجھے اپنی اس غلطی پہ معاف فرمائے. بزرگ اللہ رب العزت کی طرف سے علاقے اور گاؤں اور محلے اور بستی کے لیے رحمت ہوا کرتے ہیں. میں راستے میں آتے ہوئے اپنے احباب سے عرض کر رہا تھا کہ ہماری بستی چٹو اور اس کے گرد و نواح کے علاقے تقریباً بزرگوں سے خالی ہو چکے ہیں, لیکن آپ کا جو علاقہ ہے الحمدللہ اس میں بزرگ حضرات موجود ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ تمہید سے پہلے ہی بات کسی اور طرف نکل جائے گی, لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں رات کے اس پہر مجھ ناچیز کی نہ معلوم کیسی بات منہ سے نکلتی ہے, اس کو سننے کے لیے یہ انتہائی کمر بستہ ہو کر اللہ کے پاک گھر میں تشریف فرما ہے. میرے عزیز دوستو, یہ وہ عمر ہے, وہ سٹیج ہے کہ جہاں داڑھی میں سفید بال آ جانے پر خود خالق کی کائنات اپنے بندے سے حیا کرتا ہے. میں اس پر آخر میں بات ضرور کروں گا. والدین کے مقام و مرتبے کے حوالے سے سر دست امیر کے دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ کو عمر کے اس حصے میں. اب میں قرآن سنا رہا ہوں, میں نوجوان ہوں. قاری لیاقت صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے نوجوان ہیں. ہمارے اور دوست احباب ہیں, قاری ندیم صاحب ہیں, باقی حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں. ہمارے جو قاری صاحب کڑمی میں تشریف لائے ہیں مجھے ان کا نام نہیں معلوم. یہ حضرات تو عبدالحنان صاحب نوجوان ہیں. نوجوانی میں اس عمر میں 25 سے 30 کے درمیان یا 30-32 کے قریب رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن سنانا اس کے مقابلے میں قدرے آسان ہے کہ جس عمر میں خالق کی کائنات نے حضرت کو اس عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا. یہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور آپ لوگ کیا عظیم ہیرا اللہ نے آپ کو دیا ہے. میں نے حضرت سے گزارش کی کہ آپ بات کر دیں اور پھر دعا کروا دیں. میں اس بات پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ مجھ ناچیز کا سبق سننے کے لیے مجھے اپنے پاس بلا لیتے ہیں, سبق سن لیتے ہیں, حوصلہ افزائی فرما دیتے ہیں. رب کائنات اپنی شایان شان انہیں بدلہ نصیب فرمائے. اور ان کا جو حسن زن اور آپ لوگوں کا ہمارے متعلق ہے
اللہ کریم اس حسن ظن کو اپنے جناب میں شرف قبولیت بخشے۔ آپ لوگ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے حضرت کے پیچھے کھڑے ہو کر ہمارے بزرگوں نے، حاجی صاحب تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے، ان حضرات نے اللہ کے قرآن کے 30 پاروں کو سنا، اور ان کی یہ بھی بہت بڑی مہربانی ہے کہ یہ آپ کی مسجد میں اس ترتیب کو 27ویں کی رات ہی رکھتے ہیں۔ یہ بھی اس بات پر بھی ان کا شکریہ بنتا ہے۔ اب نہ جانے اس تقریب کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری یہ رات کیسے گزرتی اور کہاں گزرتی۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں کے بارے میں شواہد بھی زیادہ ہیں، اقوال بھی زیادہ ہیں، کہ 27ویں کی رات کے بارے میں اقوال کو کہا کہ محدثین کے، صحابہ میں سے بعض حضرات کی، یہ 27ویں ہی لیلۃ القدر ہے۔ میں اپنی مسجد میں تراویح کے بعد اپنے حضرات سے فرما رہا تھا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ قدر جو نازل فرمائی تو اللہ رب العزت نے 3 مرتبہ اس میں لیلۃ القدر کے لفظ کو استعمال کیا۔ اب آپ ذرا توجہ کریں گے، میں بہت مختصر بات کروں گا انشاءاللہ۔ میرے سامنے گھڑی لگی ہے، اس میں 12:15 ہیں، تو 10 سے 15 منٹ انشاءاللہ، اس سے زیادہ نہیں۔ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک وما ادراک ما لیلۃ القدر، 2 لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ استعمال کیا، اور اس لیلۃ القدر کے لفظ میں حروف کی تعداد 9 ہے۔ حروف کی تعداد 9 ہے۔ اب آپ شمار کریں گے، لیلۃ القدر، لام، یا، لام، تا، الف، لام، قاف، دال، را، یہ 9 حروف ہیں۔ تو ہم نے تو حساب آج پڑھا ہے نا جی، لیکن یہ حساب آج نہیں آیا۔ میراث، علم میراث، اور جو قرآن مقدس میں ورثاء کے حصے بیان کیے گئے ہیں، تو ابن مسعود فرماتے ہیں جی ہم اپنی سادی زبان میں کہیں تو 9 × 27۔ تو میرے رب نے کتنے خوبصورت انداز میں اس سورت کو نازل فرمایا ہے کہ اس کے اندر یہ بات رکھ دی ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو راز میں اس لیے رکھا کہ طاق راتوں میں امت اس رات کو تلاش کرے۔ اگر یہ بتا دیا جاتا اس وقت سے کہ کنفرم ہی رہی 27ویں کی رات ہے، تو باقی راتوں کی پھر اہمیت ذرا ختم ہو جاتی، پھر اس میں ہم اتنی کوشش نہ کرتے۔ تو اب آپ 21 سے شروع کریں، 21، 23، 25، 27 اور 29، تو یہ طاق راتیں، ان میں سے کوئی رات بھی لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس کے بارے میں شواہد اور اقوال زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا اس رات میں بیٹھا اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے جو کچھ پڑھا ہے خطبے میں اسی کے مطابق 2-4 باتیں بتا رہی ہیں۔ تقریر کے مختلف انداز ہوتے ہیں، ہر انداز خوبصورت ہے، ہر انداز لاجواب ہے۔ بات ٹھیک ہو تو وہ شعلہ بیانی میں ہو تب بھی زبردست ہے، جیسے راشد صاحب فرما رہے تھے۔ بات ٹھیک ہو تو وہ سروں اور داؤں میں ہو تو تب بھی بہترین ہے۔ بات ٹھیک ہو بالکل نرم لہجے میں ہو تو تب بھی بہترین ہے۔ یعنی کسی انداز میں بھی، کسی لہجے میں بھی بات کی جائے، بات کا درست ہونا ضروری ہے، لہجہ کوئی بھی ہو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو لہٰذا داؤں کے انداز میں بھی بات کرتے ہیں علماء کرام، سریں لگا کر، اور شعلہ بیانی بھی کرتے ہیں۔ ہر چیز کی اپنی جگہ افادیت ہے اور اہمیت ہے۔ اب جہاد کے میدان میں مجاہدین کو جب پکارا جائے تو وہاں مجاہدین کو پکارتے وقت سپہ سالار اور کمانڈر یہ نہیں کہے گا میرے مجاہدین آپ تشریف لائیں، میدان کارزار سج چکا ہے، لڑائی کا وقت آن پہنچا ہے، اس انداز سے نہیں پکاریں گے۔ اب ایسی صدا لگائیں گے جس سے جوش آئے، جی ایسی آواز لگائیں گے، آ جاؤ اللہ کے دشمنوں اور باغیوں کے سر قلم کر کے رکھ دو، اور ان کو بتا دو کہ ایمان کی طاقت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے مختلف انداز ہوتے ہیں، اور پھر جب میں یہاں آپ کے سامنے بات کروں تو پھر ہم دا لگا سکتے ہیں نا جی، کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا،
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا۔ اب دو جگہ میں نے پڑھی ہیں، ان کی تطبیق میں آپ کو ملا کے دوں گا۔ یہ باتیں حضرت کے منہ کے ساتھ اچھی لگتی ہیں، لیکن میں سبق سنا رہا ہوں۔ پہلی آیت میں نے پڑھی ہے سیقول السفہاء سے، یہ سورہ بقرہ ہے۔ وہاں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس ماہ مبارکہ میں ہم نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، اور یہاں پر لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر دفعتاً واحدتاً جو قرآن کا نزول ہوا ہے وہ ماہ مبارکہ میں ہوا ہے، رمضان کا مہینہ اور 27ویں کی رات، یہ نزول ہوا ہے آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے۔ پھر آسمان دنیا سے خالق کائنات نے اپنے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مقدس کو ضرورت اور اہمیت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، جس کی مدت لگ بھگ 23 سال کی ہے، کہ 23 سال کے عرصے میں پھر قرآن مقدس آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے صیغے یہ الفاظ مختلف استعمال کیے، جہاں فرمایا نا تنزیل من رب العالمین، تو تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ آرام آرام سے ضرورت کے مطابق اہمیت کے مطابق قوم کے حالات کو دیکھ کر، مشرکین مکہ کی کیفیت کو دیکھ کر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو دیکھ کر نازل فرمایا، تو اس کے لیے تنزیل کہا، یہ بھی قرآن کا لفظ ہے۔ اور انزال کہا، رمضان میں ہم نے نازل کیا اور لیلۃ القدر میں، تو یہ نازل ہوا دفعتاً واحدتاً لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، محترم سامعین، یہ عظیم کتاب، لاریب اور مقدس کتاب خالق کی کائنات نے نازل فرمائی ہے ہدی للناس، انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اس کتاب میں انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ نازل ہوتے ہی جن قلوب کو، جن روحوں کو خالق کی کائنات نے عالم ارواح میں اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، ان روحوں نے اس قرآن مقدس کو اپنے اندر لینا شروع کیا، آہستہ آہستہ اس کو قبول کرنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے قبول کیا تو قبول کرنے کے ساتھ ہی، اب آپ میری بات کی طرف آئیں گے، اب میری بات کی طرف آپ توجہ کرنا۔ قبول کرنے کے ساتھ ہی ہدی للناس، جیسے فرما رہے تھے ہمارے حضرت کے، اب صدیق اکبر پہلے صرف صدیق ہیں، آپ کا نام عبداللہ ہے، صحیح نام عبداللہ ہے، لقب عتیق اور صدیق ہے، کنیت ابو بکر ہے۔ تو قرآن مقدس کے نازل ہونے کے ساتھ ہی، اب چونکہ میرے اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ ہدی للناس ہے، تو پیغمبر خدا کی زبان سے ابو بکر نے جب قرآن مقدس کو سنا تو آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی وہ صدیق اکبر بنے، پھر بڑی شان والے، بڑے مقام والے، بڑے مرتبے والے بنے۔ اب یہ ہدی للناس ہے کہ قرآن مقدس کو سن کر ایک جری اور بہادر نہ ڈر، اور وہ کہ جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا خاتمہ کرنے گھر سے تلوار لے کر نکلا تھا، اتنا بہادر کہ جو اتنے بڑے بڑے کفار میں یہ فیصلہ کرے کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، پیغمبر خدا کا خاتمہ میں نے کرنا ہے۔ اس فاروق اعظم نے جب اپنی بہن سے قرآن مقدس کی آیات سنی تو برداشت نہ کر سکا، اس کی تاب نہ لا سکا،
تو کیا وقت ہوگا جب بہن نے پڑھا ہوگا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. تو کیا وقت ہوگا کہ بہن نے قرآن پڑھا. اب جس کے ہاتھ میں ابھی 2 منٹ پہلے تلوار پکڑی ہوئی تھی اور کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو دنیا سے ختم کرنے جا رہا تھا، قرآن اپنی تاثیر تو دکھاتا ہے. ایک قرآن میں پڑھتا ہوں، ایک قرآن دنیا کے سارے قاری پڑھتے ہیں، ایک قرآن اس وقت آپ کی بہن سیدہ فاطمہ نے پڑھا ہوگا، ایک قرآن پھر میدان محشر میں خالق کائنات خود سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں. اب سورہ رحمان کی تلاوت ہم شیخ سدیس کی سنیں تو جسم پہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں. ہم پڑھیں تو کہتے ہیں فلاں قاری بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب یہ قرآن ہم پڑھتے ہیں. وہ کیا وقت ہوگا کہ جب خالق کائنات خود سورہ رحمان کی تلاوت فرمائے گا. رحمان سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا. کیا عظیم وقت ہوگا. روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق سے 40,000 سال قبل اس قرآن مقدس کی تلاوت فرمائی اور اس کی تلاوت کو سن کر زمین و آسمان تاب نہ لا سکے اور ہلنے لگے. ان میں سکت نہ رہی کہ اس کو سن کر برداشت کر سکے. تو اللہ رب العزت نے تلاوت روک دی. اب قیامت والے دن خالق کائنات اپنے ایمان والے بندوں کو جنت میں ان کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو ان سامعین میں شامل فرمائے جو سورہ رحمان کی تلاوت کو جنت میں سنیں. کیا عجیب وقت ہوگا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہدی للناس ہے کہ فاروق اعظم جیسا جری بہادر سن کر تاب نہ لا سکا اور کہنے لگا فاطمہ مجھے اس حضور کے قدموں میں لے چلو جس کے قلب اطہر پر اتنی خوبصورت کتاب نازل ہوئی ہے. ابھی صرف 2-4 آیتیں سنی وہ بھی بہن کی زبان سے. مجھے اس پیغمبر کے قدموں میں لے چلو کہ جس پیغمبر کے قلب اطہر پر اتنی خوبصورت کتاب نازل ہوئی ہے. تو جب آپ کو آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی حضور علیہ السلام کے قدموں میں لے کر آئے تو فاروق اعظم بدلے ہوئے ہیں، ڈھیر ہو گئے ہیں. تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ پہلے سا نہیں لگتا کرو مت شک نگاہوں پر. آیا ہے تو آنے دو خدا کا انتخاب آیا. خدا کا انتخاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. عمر ابن خطاب آیا. یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ قرآن نے منٹوں میں اس شخص کو اس انعام سے محروم کر دیا کہ جس انعام کا وعدہ مشرکین مکہ نے کیا تھا کہ بہت کچھ دیں گے. تو انعام کی لالچ میں فاروق اعظم نکلے لیکن اس شخص کے ساتھ دل کا سودا کر بیٹھے کہ جس نے دل کا سودا کیا ہے وہ کبھی بدلا نہیں ہے. دل کا سودا کر کے زہیرہ نے اپنی آنکھیں نکلوائیں، بدلا نہیں ہے. حمزہ کا مسئلہ کر دیا گیا، ناک کان اعضاء کاٹ دیے گئے، بدلا نہیں ہے. تو جس نے اس کے ساتھ سودا کیا ہے وہ کبھی بدلا نہیں. اس کے ساتھ سودا کرنے کے بعد صدیق اکبر نے کتنی ماریں کھائیں،
کہ مار مار کر بے ہوش کر دیا جاتا۔ مولوی راشد صاحب فرما رہے تھے کہ بوڑھیا کو جب یہ پتہ چلا کہ شہید ہو گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی کا نہیں پوچھا، اپنے پیغمبر کا پوچھا ہے۔ ہم نے کسی کا پوچھ کے کیا کرنا ہے؟ ہماری نسبت گنبد خضرا کے ساتھ، ہم نے پوچھنا ہے تو اس پیغمبر کا پوچھنا ہے۔ تو جب ہوش میں آتے تو پوچھتے کہ باقی ساری باتیں چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں میرے نبی کا کیا حال ہے۔ میں قربان جاؤں صدیق اکبر پر، باقی ساری باتیں چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں میرے پیغمبر کا کیا حال ہے، ان کی صحت کس طرح ہے۔ آپ کی گردن پر روجڑی رکھ دی گئی۔ اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے قصے مشہور ہیں، غالباً مسند احمد کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم گروپ بنا کے کھڑے ہیں، اللہ چونکہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے گھیرے میں لے لیا، مسجد نبی سے باہر نکلے۔ اس حدیث کے خود راوی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صدیق اکبر ان کفار کے جمگٹے پر اور لشکر پر ٹوٹ پڑے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کو آزاد کرایا، اور مزاج نبوت سے اتنے آشنا ہو چکے تھے کہ اجنبی پہچانتا نہ تھا کہ پیغمبر کون ہے اور صدیق کون ہے، آقا کون ہے اور نوکر کون ہے، سپہ سالار کون ہے، غلام کون ہے، کمانڈر کون ہے، کمانڈر کا سپاہی کون ہے۔ تو چادر تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ چلے کہ غلام یہ ہے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سپہ سالار اور آقا ہے۔ اور جب حضور کے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے امت کی باغ دوڑ کا سلسلہ آپ کے ہاتھ میں تھمایا۔ حضرت تشریف رکھتے ہیں، کتنا مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، منکرین زکوٰۃ، مرتدین، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد آپ کی نبوت کا انکار کرنے والے، اور آپ کی رحلت کے بعد زمین پر نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے۔ تو صدیق اکبر اتنے تھے بڑے رقیق القلب، جب آپ کو یہ حکم دیا نا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمانے لگی، سیدہ فاطمہ نے بھی فرمایا، سیدہ حفصہ فاروق اعظم کی بیٹی نے بھی فرمایا کہ صدیق اکبر رقیق القلب ہے، جس کو کہتے ہیں نا جی چھوٹے دل والا آدمی، پتلا دل جس کا ہو، جو برداشت کم کرتا ہے، تو ان کو نماز کا حکم نہ دیں، وہ آپ کی اس غم کی کیفیت میں مصلی پہ کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھیں گے۔ بہرحال آپ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا، لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے وقت اللہ نے بڑا جذبہ عطا کیا، اور آپ نے اس وقت کا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے تھے تو سنو، میرے نبی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو میرے رب کی عبادت کرتے ہیں تو میرا رب زندہ جاوید ہے، وہ موت و حیات سے پاک ہے۔ اتنا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، اور ان سارے مسائل سے خوب نمٹا، نمرد آزما ہوئے اور لشکر روانہ کیے، اور اسود عنسی اور ان لوگوں کو اس کائنات سے، اس دھرتی سے ان کا خاتمہ کر کے چھوڑ دیا۔ اور پھر ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بات ختم کرنے لگا ہوں، بالکل آخر میں ہے، کہ کسی نے کیا خوب کہا صدیق اکبر کی جرأت اور بہادری کو دیکھ کر کہ فتنہ عنسی و کذاب کو مٹایا کس نے، فتنہ عنسی و کذاب کو مٹایا کس نے، ارے زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے، روم و فارس کی
سلطنت کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ روم فارس کی سلطنت کو مٹی میں ملایا کس نے؟ اور کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ یہ وہ کون شخصیت تھی کہ جس نے ان سارے فتنوں کو دنیا سے ختم کر دیا؟ اسود عنسی کے فتنے کو، اور جتنے دجال اور کذاب پیدا ہوئے تھے سب کو ختم کر کے رکھ دیا۔ منکرین زکوٰۃ کو، ان کے ساتھ آپ نے جہاد کیا، جہاد کا اعلان کیا، اور فرمایا کہ جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں جانور کے ساتھ گلے میں رسی دیتا تھا، اگر آج وہ لگام نہیں دے گا تو میں صدیق اکبر اس کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کرے گا۔ اللہ اللہ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے۔ ایک ہی الگ موضوع ہے ثانی اثنین کا، کہ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، جا کے بھی پہلوئے محمد میں جگہ پائی ہے۔ کہ مرنے کے بعد بھی اللہ نے معیت نصیب فرمائی، زندگی میں بھی اللہ نے معیت ساتھ رکھا، اور مرنے کے بعد بھی پیغمبر کی دائیں جانب روزے میں ساتھ رکھا۔ اٹھیں گے تو ساتھ اٹھیں گے۔ تو مختصر کے کائنات کے یہ گندے اور غلیظ ترین لوگ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو ان کے پیغمبر اور ان کے آقا سے کیسے جدا کر سکتے ہیں، کہ جو ان کو اپنے پہلو میں روزے میں سلائے ہوئے ہیں۔ تو کائنات کا کوئی فرد بھی وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر تھوکنے کی کوشش کرے گا تو وہ تھوک اس کے چہرے پہ آئے گا، اس کے چہرے کو گندا کرے گا، لیکن وہ تھوک صدیق اکبر اور فاروق اعظم، عثمان غنی اور حیدر کرار